چاہتا ہوں کہ ہمارے اس وقت ممبر سازی کیمپس اور ڈیٹا کلیکشن کیمپس پورے اس وقت لاہور کے اندر ہر یونین کونسل کے اندر ان کا انعقاد کیا جا رہا ہے، اور ان کا مقصد ہے کہ ہر یونین کونسل سے ہمارے متحرک کارکنان اور ووٹرز کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، اور اس ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر پھر ہم نیچے سے اوپر باٹمز اپ ہم ایک تنظیم جو ہے وہ بنائیں گے۔ اور اس وقت صرف ایک ہی جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف میں، ایک ہی جماعت ہے پاکستان میں جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے، جو ایک منظم طریقے سے تنظیم سازی کر رہی ہے، اور جس کے باقاعدہ گراس روٹ لیول کے اوپر ہر گلی ہر محلے میں، چاہے آپ گوادر چلے جائیں یا سوابی چلے جائیں، کوئٹہ چلے جائیں یا کراچی چلے جائیں، تو ہر جگہ ہر گلی میں ہر محلے میں آپ کو ورکر بھی ملیں گے اور ووٹر بھی ملیں گے۔ اس کی دوسری طرف وہ جماعتیں ہیں جو صرف چند علاقوں کی جماعتیں رہ گئی ہیں، چند خاندانوں کی جماعتیں رہ گئی ہیں، جن کا کوئی نظریہ نہیں سوائے اقتدار کے حصول کے۔ میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں آج کہ جمہوریت کے اندر جب کروڑوں لوگ ان کی کوئی رائے ہو تو اس رائے کو مقدس سمجھا جاتا ہے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ کروڑوں لوگ ایک رائے دیں، کسی شخص کو منتخب کرنا چاہیں اور صرف 2-3 لوگ بیٹھ کے اس کے اوپر ریڈ لائن ڈرا کر دیں۔ نہ صرف کہ یہ غیر جمہوری عمل ہے، یہ غیر آئینی عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے پنجاب اسمبلی میں ثابت کیا کہ امریکہ اور جو ماضی میں دیکھا جاتا تھا کہ دوسرے ادارے جو ہیں وہ اس کا بندوبست کرتے تھے کہ کون حکومت میں آئے گا، اب اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے بعد عوام صرف طاقت کا محور رہیں گے، اور یہی حقیقت میں جمہوریت ہے۔ آج کراچی میں بھی بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری امید ہے کہ پاکستان کراچی جو ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف ایک بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی۔ میں تمام کراچی کے جو ہمارے ووٹرز ہیں، کراچی کے رہنے والے ہیں، میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ان کا مقدر یہ نہیں ہے کہ ان کا جو شہر ہے وہ یا تو کوڑے میں ڈوبا رہے یا بدقسمتی سے خون میں ڈوبا رہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کراچی کو ایک نیا کراچی بنائے گی انشاءاللہ، اور پہلی مرتبہ ایک پرامن پڑھی لکھی قیادت، صاف ستھری قیادت کراچی کو ملے گی، جو کراچی کا انشاءاللہ تعالیٰ نقشہ تبدیل کرے گی۔ اور لاہور میں پچھلے 4 سال میں جس طرح ریکارڈ ترقیاتی کام ہوئے، ہم نے کوئی شو کیس پروجیکٹس نہیں کیے۔ ماضی میں تو یہ ہوتا تھا نا، اورنج لائن بنا دی مہنگی جو 4 کروڑ 6 کروڑ یومیہ نقصان کرتی ہے۔ ہم لوگوں کی دہلیز تک صاف پانی، ہم لوگوں کی دہلیز تک ایک نئی سڑک، ہم لوگوں کی دہلیز تک وہ سارے فیسلٹیز لے کے آئے ہیں جو انسانوں کے بنیادی حقوق ہیں، اور ابھی بہت کام ہونے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ بہت کام کریں گے انشاءاللہ۔ میں ایک تھوڑی سی بات یہاں پہ معیشت پہ بھی کرنا چاہوں گا۔ اسحاق ڈار اور پہلے ان سے مفتاح اسماعیل نے معیشت کا جو بیڑا غرق کیا، اور یہ پی ڈی ایم کا تجربہ جو پاکستان کے لیے تباہی کا تجربہ تھا، اب اس وقت پاکستان کو ایک سٹیبل، سٹرونگ، مضبوط اور مستحکم حکومت کی ضرورت ہے، اور ایسی حکومت جو لوگوں کے ووٹوں سے منتخب ہوئے۔ قوم میں بڑی مایوسی ہے اس وقت، اور اس وقت اگر کسی نے کوشش کی دوبارہ ایسے چہروں کو قوم پہ مسلط کرنے کے لیے جن کو قوم دیکھنا نہیں چاہتی، جو بدنام چہرے ہیں، جنہوں نے اقتدار میں آ کر صرف اپنے کیس معاف کرائے، تو یہ مایوسی فرسٹریشن میں بدل جائے گی، اور پہلی بات تو یہ ایسا ہو نہیں سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے جس طریقے سے فیصلہ کیا ہے، اور بلدیاتی یہ جو ضمنی انتخابات میں بھی آپ نے دیکھا، عمران خان صاحب کے 9 حلقوں میں انتخابات میں آپ نے دیکھا، اور جو اب سرویز آ رہے ہیں، ابھی ایک ریسنٹلی سروے آیا جس میں لوگوں نے سب سے زیادہ 56% لوگوں نے عمران خان سے اپنی امیدیں جوڑی، اور جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف، 0% لوگوں نے ان سے اپنی امیدیں جوڑیں کہ یہ ہمارے مسئلے حل کرے گا، 0%، اور 2% لوگوں نے آصف زرداری سے۔ ویسے تو میں ان 2% لوگوں سے ملنا چاہوں گا جنہوں نے یہ کہا کہ آصف زرداری جو ہے ان کے مسائل حل کریں گے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت پاکستانیوں کی بھاری اکثریت عمران خان کو بطور اپنا لیڈر دیکھنا چاہتی ہے، اور یہ وقت نہیں ہے ریڈ لائن کا، یہ اس وقت بڑے سیاسی طور پہ اور معاشی طور پہ بڑے ہمارے نازک حالات ہیں، اور ایسے حالات کے اندر کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف عوام کا منتخب لیڈر جو ہے وہی آگے آئے اور وہی قیادت سنبھالے، وہی انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کو
یہ جس دلدل میں پی ڈی ایم نے چھوڑ دیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ 2018 میں بھی ہم نے اسے ریسکیو کیا تھا ملک کو اور ریکوری پہ لے کے آئے، اور کرونا کی وبا کے دوران بھی ایک مثالی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ہمیں یہاں پہ اس معیشت کو ریسکیو بھی کیا اور ریکوری کی طرف لے کے آئے۔ یہ جو کھیل کھیلا گیا پچھلے 9 ماہ میں، جس طرح لوگوں کو اٹھایا گیا، برہنہ کر کے ان پہ تشدد کیا گیا، ہمارے بہت سے کارکن شہید ہو گئے، ارشد شریف کو شہید کر دیا گیا، اعظم سواتی کے ساتھ جو ہوا، اور ایسے بہت سارے اور واقعات ہیں، یہ پچھلے 9 ماہ پاکستان کی تاریخ میں سیاہ ترین ورقوں کے طور پہ یہ لکھے جائیں گے، اور ہم نے اس 9 مہینے کو اب پیچھے چھوڑنا ہے، اس سے سیکھنا ہے ہم نے، لیکن اب اس سے آگے بڑھنا ہے، اور معیشت اب زیادہ انتظار نہیں کر سکتی۔ 4.5 ارب سے بھی کم ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر ہو گئے ہیں، روز خبر آتی ہے کہ کوئی بڑی صنعت جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، اور بینکوں کے پاس ڈالر نہیں ہے، خام مال جو ہے، ابھی تیل کے جو امپورٹرز ہیں انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ایلسیاں نہ کھولی گئیں تو تیل کی شارٹیج آ جائے گی۔ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف آٹے کی شارٹیج، ایک ایسا ملک جس میں کبھی آٹے کی شارٹیج نہیں آئی، ان کی نااہلی اور نکمے پن کی وجہ سے آٹے کی شارٹیج آ گئی۔ 40,000 میگا واٹ بجلی لگی ہوئی ہے، پاور پلانٹ لگے ہوئے ہیں، اور بجلی کی شارٹیج ہے اس ملک کے اندر۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اب آگے بڑھنا چاہیے، اور یہ جو تجربہ ناکام ہوا لوگوں کو مسلط کرنے کا، یہ مسلط کرنے کے کھیل کو اب پیچھے چھوڑ دینا چاہیے۔ جمہوریت میں طاقت کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ کے بعد عوام ہے، اور ہمیں عوام کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، اور تبھی یہ ساری دنیا میں چند لوگ نہیں انتخاب کرتے اپنے لیڈرز کا۔ آپ ارد گرد کے اپنے ممالک دیکھ لیں جنہوں نے ترقی کی، کوریا کو دیکھ لیں، دوسرے ممالک کو دیکھ لیں، ملیشیا کو دیکھ لیں، یا یورپ کو دیکھ لیں، یہاں پہ لوگ ہی فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کا حکمران کون ہوگا۔ 3 لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے فیصلہ نہیں کرتے کہ کس پہ ریڈ لائن کھینچنی ہے اور کس پہ نہیں کھینچنی، اور تبھی یہ قومیں پھر ترقی کرتی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم بھی ترقی کریں گے۔ اور یہ جو الیکشن اب آ رہا ہے، میں سمجھتا ہوں صرف پنجاب اسمبلی کا نہیں، پورے پاکستان کا الیکشن اب قریب آ رہا ہے۔ یہ الیکشن پاکستان میں ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے، اور ایک بہت بڑی تبدیلی آنے والی ہے اس الیکشن کے ذریعے۔ تو آج میں دوبارہ غازی آباد میں میاں ویس انجم صاحب، سینٹرل پنجاب کے جوائنٹ سیکرٹری، جنہوں نے اہتمام کیا آج کے اس ممبر سازی کیمپ کا، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنے تمام کارکنان کا جنہوں نے درجنوں کی حساب سے ڈور ٹو ڈور بھی کر رہے ہیں، اور ممبر سازی کیمپس بھی پورے لاہور کے اندر لگا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سینٹرل پنجاب خاص طور پہ لاہور کلین سویپ کرے گی پاکستان انشاءاللہ۔ جی بہت شکریہ۔ جب آپ نے بات کی پنجاب میں الیکشن ہوگی، تب ٹکٹوں کی بھی تقسیم ہوگی، وہ مرحلہ بھی اب آئے گا۔ تو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو نظریاتی فکر ہے، جو جن کی وفاداریاں تھیں، ان کو جو ہے وہ پس پردہ رکھ کر جو پیسے والے امیدوار ہیں ان کو ترجیح دی گئی تھی۔ تو اس دفعہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی جو لیڈر ہے ان کو ٹکٹیں دی جائیں گی یا پیسے والوں کو؟ دیکھیں، یہ جو ٹکٹوں کی تقسیم کا عمل ہوتا ہے یہ تکلیف دہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ٹکٹ ایک حلقے سے ایک شخص کو دینا ہوتا ہے یا 2-3 لوگوں کو دینا ہوتا ہے، ایم پی اور ایم این اے ملا کے، اور باقی جو کارکن ہیں وہ کبھی کبھی مایوس ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو ماضی میں ہوا، ہم نے اس سے بہت سبق سیکھا ہے۔ اس مرتبہ پاکستان تحریک انصاف کے نظریاتی لوگ، صاف ستھرے لوگ، پڑھے لکھے لوگ، ہمارے ساتھ جو مشکل وقت میں کھڑے رہے وہ لوگ، ان سب کو ترجیح دی جائے گی، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ ایک ایک ٹکٹ کے اوپر خود نظر رکھیں گے۔ تو یہ اس مرتبہ ہمارے پاس کیونکہ وقت بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پراپر ایک سائنٹیفک سرویز بھی جہاں پہ کرانے پڑیں گے علاقوں کے اندر، وہ سرویز کرا کے لوگوں کی رائے بھی لی جائے گی کہ آپ کس کو اپنا ٹکٹ ہولڈر دیکھنا چاہتے ہیں۔ اچھا ماسود یہ بتائیے گا کہ نگران صدر کے لیے پی ٹی آئی کو نام دینے جا رہی ہے، اور کون سے نام دیے؟ جی ہم 3 نام ضرور دیں گے، اور ہم 3 نام ایسے دیں گے نگران وزیر اعلیٰ کے لیے کہ جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا، جن کی جو غیر متنازع ہوں گے، جو سیاسی جن کی کوئی انکلینیشن نہیں ہوگی، اور جن کی کریڈیبلٹی جو ہے اس کے اوپر کوئی داغ نہیں ہوگا۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو نجم سیٹھی جیسا نام دے دیں جیسے کہ 2013 میں دیے گئے تھے، اور بعد میں 35 پنچر جیسی کوئی سکینڈلز بنے۔ اول تو اب وہ پنچروں والی سیاست سے ہی بات آگے چلی گئی ہے، اب تو پنچر مشینیں ٹوٹ گئی ہیں، کیونکہ عوام نے جس بھاری تعداد میں فیصلہ کر لیا، اب یہ معاملہ پولیٹیکل انجینئرنگ سے آگے جا چکا ہے۔ ججز ہوں گے یا نہیں، اس کے اندر مختلف لوگ ہوں گے، ہم نام آپ کے سامنے رکھ دیں گے جب وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب اور عمران خان صاحب کی مشاورت اس معاملے میں مکمل ہو جائے گی۔ لیکن فیصلہ یہ ہوا ہے اصولی طور پہ، اور کہ کوئی ایسے ہم 3 نام دیں گے
جن کے اوپر کوئی شک نہ کر سکے اور جن کی کریڈیبلٹی ابو پار ہوئے. ہمیں پتہ ہے کہ آپ دیکھیں نا ان کی تو کوشش یہ ہوگی مسلم لیگ نون کی کہ معاملہ الیکشن کمیشن پہ چلا جائے, اور جس طرح ایون فیلڈ سے پہلے ڈکٹیشن دی گئی کہ کون سے 11 حلقوں میں انتخاب کرانا ہے, انہی 11 حلقوں میں وہ انہی حلقوں میں انتخاب ہو گیا. تو اور اس کی آڈیو بھی آ گئی کہ یہ کون لوگ تھے جو ڈکٹیشن دے رہے تھے. تو ان کی تو کوشش ہوگی کہ ایون فیلڈ کی ڈکٹیشن الیکشن کمیشن مان لے, لیکن انشاءاللہ ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. یہ بتائیے گا کہ حکومت اگر چلی بھی گئی تو کیا جو فیسلٹیز عوام کو پرووائڈ کی گئی ہیں وہ اسی طرح رہیں گی, یہ بھی ساتھ ہی ختم ہو؟ جی یہ بھی بہت ضروری ہے, ایک ضروری سوال ہے کہ یہ جو ہمارا ممبر سازی کا کیمپ ہے, اس کے اندر ہم یہ آگاہی مہم صحت کارڈ کے حوالے سے بھی دے رہے ہیں کہ آپ کا شناختی کارڈ آپ کا صحت کارڈ ہے, اور اس صحت کارڈ کے ذریعے آپ لاکھوں روپے کا اپنا مفت علاج سرکاری ہسپتالوں میں بھی اور بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں بھی کرا سکتے ہیں. اور ہماری حکومت چلی بھی گئی ہے, لیکن یہ پروگرام فلی فنڈڈ ہے اور یہ جاری و سازی رہے گا. اور انشاءاللہ تعالی جب پاکستان تحریک انصاف دوبارہ حکومت میں آئے گی تو اس کو ہم مزید مستحکم اور مزید مضبوط بنائیں گے اس پروگرام کو. جب تھوڑی دیر کے لیے آپ کی گورنمنٹ چینج ہوئی تھی تو تمام پروگرامز کو بند کر دیا گیا تھا. جو نئی گورنمنٹ آتی ہے وہ پچھلے تمام پروگرام بند کر دیتی ہے. عوام سب کا پوری دیکھیں یہ جو پروگرام ہے نا صحت کارڈ کا, یہ پروگرام عمران خان کا نہیں, یہ سارے پاکستان کا پروگرام ہے. اس سے غریب عوام مفت علاج کرا رہے ہیں, اور اس پروگرام کو حمزہ شہباز نے آ کے بند کرا دیا تھا. خود انہیں چھینک بھی آتی ہے تو یہ لندن بھاگتے ہیں اپنا علاج کرانے کے لیے, اور یہاں عام عوام کی, غریب عوام کے لیے یہ جو پروگرام ہے اس کو انہوں نے ختم کیا تھا. لیکن اب یہ اسے کوئی ختم نہیں کرے گا. ہم دوبارہ حکومت میں آئیں گے, یہ ابھی بھی پروگرام جاری و سازی ہے. ہم دوبارہ حکومت میں آئیں گے تو اس میں مزید بیماریوں کا علاج جو ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے, اور مزید اس کے اندر ٹریٹمنٹ کو ہم شامل کریں گے. سرجری کے آلات اور کافی ساری جو چیزیں ہیں, دوائیاں, بے ہوشی کی دوائیاں خاص کر کے, وہ میو ہاسپٹل میں اور مختلف جو ہاسپٹلس ہیں ان میں بند کی گئی ہیں. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ابھی تک جو ہے وہ ایل سیز کو کھولا ہی نہیں گیا؟ دیکھیں یہ جو معاشی بحران ہے نا, ڈارنومکس کے ذریعے جو یہ لایا گیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا خطرناک بحران ہے. کیونکہ دیکھیں اگر دوائیاں بھی امپورٹ نہیں ہو رہی, سرجری کے آلات بھی امپورٹ نہیں ہو رہے, اور کھانے پینے کی شارٹیجز آ رہی ہیں, تو یہ معاملہ کس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں؟ اور ان کو کیا نظر نہیں آ رہا کہ یہ حکومت ڈس فنکشنل ہے. یہ سیمی فنکشنل بھی نہیں ہے, یہ ڈس فنکشنل حکومت ہے. یہ 80 کے دہائی کے جو سیاستدان تھے, ان کی 2022 کے اندر ان کے آئیڈیاز کی کوئی اب وقت رہ نہیں گئی. اب ضروری ہے کہ ہم اس ملک کو سائنٹیفک بنیاد پہ پالیسی سازی کر کے, ڈیٹا کی بنیاد کے اوپر پالیسی سازی کر کے وہ اسٹرکچرل ریفارمز لے کے آئیں جس سے یہ ملک کھڑا. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف پہلے 6 ماہ میں اپنے اس ملک کو ریسکیو اسٹیبلائزیشن اور ریکوری کے پاتھ کے اوپر لے کے جائے گی. فی الحال جو ہمارا فوکس ہوگا وہ اس معیشت کو ریسکیو کرنا ہے, اور عالمی اداروں کے ساتھ ہم بات چیت کریں گے اپنی تمام ڈیٹ لائبلٹی کو ری پروفائل کرنے کے لیے. کیونکہ پچھلے 9 ماہ میں 10 ماہ میں جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے اب ری پروفائلنگ کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ عالمی ادارے بھی کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں ایک منتخب اور مقبول حکومت سے بات چیت کرتے ہوئے. جب انہیں پتہ ہونا کہ ایک ایسی حکومت کھڑی ہے جو غیر جمہوری طریقے سے ہے, جو غیر مقبول ہے, جس کو کوئی مانتا نہیں ہے, جو فنکشنلی نہیں ہے, جو صرف اپنے کیس معاف کرانے آئی ہے, اس کی بات کو عالمی ادارے بھی نہیں سنتے. سال 2022 میں جو ہے وہ باہر کی ادویات کا معاملہ سالو نہیں ہو سکا. جب سوال کیا جاتا تو کہتے ہیں کبھی ڈالر مہنگا ہو گیا, کبھی جی مختلف جو ہے وجوہات ظاہر کی جاتی ہیں. دیکھیں جب آپ کا پورا ایکو سسٹم جو ہے وہ اکانومی کے ذریعے تباہ کر دیا جائے تو ظاہر ہے کہ اس کے اثرات گراس روٹ لیول تک آ جاتے ہیں, اور یہی پاکستان کے ساتھ بھی ہوا ہے بدقسمتی سے. اب آپ مہنگائی کی شرح ہی دیکھ لیں, یہ مہنگائی کی شرح جو 12% تھی عمران خان کے دور میں, تو یہ مہنگائی مارچ کر رہے تھے, آج 25% ہے. اور یہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, کھانے پینے کی اشیاء کی مہنگائی 35 سے 40% ہو چکی ہے, اور باقی چیزوں کی مہنگائی بھی 40% پہنچنے والی ہے معاشی ماہرین کے مطابق. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک آپ کے ملک میں کوئی سنجیدہ معاشی پالیسی جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو ہمیں یہ پالیسی سازی جو ہے اس کو بہرحال دوبارہ ہم فرام دا اسکریچ دیکھیں گے, اور ایک بہتر پالیسیاں پاکستان میں نافذ کر کے اس ملک کو دوبارہ اس کے پیروں پہ کھڑا کریں گے انشاءاللہ. جی بالکل مسلم لیگ کاف ہمارے ساتھ مشکل وقت میں کھڑی رہی ہے,
اور آپ نے دیکھا کہ جس مومنٹ پہ عمران خان نے کہا اسی مومنٹ پہ انہوں نے اسمبلیاں بھی توڑی اور ان کے تمام 10 کے 10 اراکین نے ووٹ آف کانفیڈنس کا ووٹ بھی دیا. تو ظاہر ہے ہم سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے پاکستان مسلم لیگ کاف کے ساتھ, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس عمل کے اوپر بھی اب بات چیت جو ہے وہ شروع ہو جائے گی, کیونکہ اب الیکشنز کا شیڈول آنے والا ہے پنجاب میں. اور میں ویسے سمجھتا ہوں کہ پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں آنے والا ہے, کیونکہ یہ ملک اب چل نہیں سکتا جب تک ایک نئی منتخب حکومت آ کے اس معیشت کو ریسکیو نہیں کرتی. بہت شکریہ جی. تھینک یو جی. تھینک یو جی. تھینک یو. تھینکس. بہت اجازت ہے.